دعا کی فضیلت کے بارے میں, دعا کی انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں, کیونکہ ہمیں نہیں پتا بہت ساری چیزوں کا, ہم رٹی رٹائی باتیں جو خام خواہ میں کسی نے بولی ہیں ہم کہتے رہتے ہیں, ہم وہ دعائیں بھی مانگتے رہتے ہیں جو اس وقت ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے, اور آگے چل کر بھی ہم اس راستے پر ہی نہیں ہوتے. تو دعا کو سمجھنے کے لیے ہم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ دعا ہے کیا چیز پہلے. ٹھیک ہے, دعا کا اصل مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے اپنا عمل کر لیا, جب آپ سیدھے راست قانون قدرت کے اوپر چلتے ہوئے, لا آف یونیورس کو سامنے رکھتے ہوئے, آپ نے ایک چیز جو صحیح چیز ہے وہ کرنا چاہا, پھر اس کے لیے آپ نے ایک پلان بنایا, پھر اس کے لیے آپ نے تمام ایکشنز جو ریکوائرڈ تھے وہ لیے, اس کے بعد آپ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے اس کام میں یا اس چیز میں برکت عطا فرما, اور راستے میں جو آپ کو تکلیفیں آتی ہیں اس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ مجھے ہمت اور طاقت دے. ہمت کا یہاں مطلب ہے ابیلٹی دے اس چیز کا جو میں کرنا چاہتا ہوں. اور بہت سارے لوگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ابیلٹیز تو ہوتی ہیں لیکن وہ سٹیپ نہیں لے پاتے, ان میں وہ طاقت نہیں ہوتی, وہ جرت نہیں ہوتی. تو صرف چیز کا آنا اور ابیلٹی کا ہونا ہی کافی نہیں ہے, یہ جرت کے ساتھ اس چیز کو کرنا بھی, اس کے بعد ریزلٹس آئیں گے اور پھر آپ اس میں بلیسنگ مانگیں گے. جیسے بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ تو چاہتے ہیں کہ فصل ہماری بہترین ہو جائے, لیکن جو قانون قدرت ہے ہم اس کو اپلائی نہیں کرتے. اس میں رب کی مشیت خود بخود شامل ہو جاتی ہے. یعنی مشیت کا مطلب ہے رب کی مرضی. جب ہم کہتے ہیں نا انشاءاللہ, تو اس کا مطلب ہے اس میں اگر رب کی مرضی شامل ہوئی تو رب کی مرضی کس چیز میں شامل ہے وہ آپ کو پہلے شامل کر دینی چاہیے. اس کی مرضی شامل ہے اس کے قانون میں. اب قانون کیا ہے؟ ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی فصل بڑی اچھی ہو, تو میں قانون قدرت کو سمپل سا آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. قانون قدرت کے حساب سے سب سے اچھی زمین آپ نے سلیکٹ کرنی ہے, پھر اس میں سب سے اچھا بیج سلیکٹ کرنا ہے, پھر اس میں سب سے اچھی نگہداشت کرنی ہے, اور سب سے بہترین موضوع موسم آپ نے تلاش کرنا ہے. پھر آپ نے وہ بیج ڈالنا ہے, اس کے بعد اس کی نگہداشت ہوگی. تو اب جب یہ آپ نے سارے لوازمات پورے کر دیے قانون قدرت کے, تو پھر اب آپ دعا کریں گے اس میں میرے رب برکت پیدا کر میرے لیے اور میری اولاد کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے. اس میں غذائیت اگر پیدا کرنی اس کی دعا بھی آپ کریں. تو آپ نے کئی ایک ہی زمین کی فصلیں آپ نے دیکھی ہوں گی, ٹوٹلی ڈفرنٹ غذائیت ہے. یہ بالکل ایسے ہی کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا ایک زمانے میں لاہور میں مچھلی, فرائیڈ مچھلی کا کام کرتے تھے, لیکن میرا خیال ہے سردارے کی مچھلی ہوتی تھی ایک, وہ ساری دنیا وہاں پہ لائنیں لگا کے کھڑی ہوتی تھی اور باقی اس سے اچھی صاف ستھری جگہ خالی ہوتی تھی. تو رب سے جب آپ برکت مانگتے ہیں نا, تو یہ ضرور ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں. To get the full Radio Azad experience, download the Radio Azad app from the App Store or Google Play and take us with you everywhere.